बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिलावल ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध की तलबी के हवाले से और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे आज इमरान खान की तरफ से सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक अहम जो मीटिंग थी और इमरान खान ने ब्रीफिंग भी दी है और इमरान खान ने उनके साथ गुफ्तगू भी की है। और जो ये बात आज सामने आई है कि इलेक्शन 2022 में होंगे, ये हुकूमत 2023 तक जाने वाली नहीं है, उसके हवाले से भी जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की जो धांधली है वो अभी तक जारी है। और आज जिस हलके से मुखालिफ उम्मीदवार जीते थे, जब इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स और उस जो पोलिंग स्टेशन था, उस हलके के तमाम पोलिंग स्टेशंस का जो रिकॉर्ड था, जब वो लेके जा रहा था तो उसको डकैती करवा के चोरी करवा लिया गया, ताकि ना सामान होगा, ना वोट होंगे, ना गिनती होगी, ना मुखालिफ जीतेगा, ना उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। ये वैसे ही है जैसे ये रिकॉर्ड जलवा देते थे कि रिकॉर्ड होगा तो मुकदमे दर्ज होंगे, तो ये रिकॉर्ड ही जलवा देते थे। तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, सिर्फ़ अपने मफादात के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त के हवाले से इंतज़ामिया को बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई है। तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ 2 जुलाई को उस जलसे से खिताब करेंगे। फैसल जावेद कहते हैं कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक़ है। इम्पोर्टेड हुकूमत का हर गुज़रता लम्हा आवाम पर भारी पड़ रहा है। कौमी असम्बली में बजट लेकर आए, इस पर कोई बहस नहीं हुई कि गैर आइनी सेनेट का इजलास बुलाया गया है। इलेक्शन की तरफ ना गए तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने आज दरख्वास्त दायर की है और हम उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है उसके मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक़ है, जब अदालत ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, कि जब आपसे कोई एहतजाज का या आपसे कोई जलसे का इजाज़त कोई मांगता है तो उससे ये मुराद नहीं है कि आपके पास कुली इख्तियार है और आप उसको रद्द कर दें, बल्कि आपने इजाज़त देनी है और आप आइन के पाबंद हैं, आइन के मुताबिक आपने इजाज़त देनी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह जो जजमेंट है वो आ चुकी है। और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजू किया है इंतज़ामिया से और फॉर्मेलिटी के लिए दरख्वास्त भी दायर की है। दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से जो अहम स्टेटमेंट आज सामने आई है, इमरान खान बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मखलूत हुकूमतें मसले का हल नहीं हैं। जब हुकूमतें मखलूत बना दी जाती हैं तो उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता और हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की जो मुआशी हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और अगर उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो हमें जल्द इलेक्शन की तरफ जाना होगा। उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी और मज़ीद ये जो सूरत हाल है वो ख़राब होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। चाहते हैं कि इस मरतबा 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर आएँ। जब हम 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर आएंगे तब ही हम इस मुल्क के लिए कोई बड़े फ़ैसले कर सकते हैं। जब आपके पास मखलूत हुकूमत होती है तो आपके हाथ और पाँव बंधे होते हैं, आप ना कोई कानून साजी कर सकते हैं, ना कोई आप बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं और ना ही आप अपनी आवाम के लिए बड़े आप कोई स्टेप उठा सकते हैं। क्योंकि मखलूत हुकूमत की वजह से जब आप कोई बिल लेकर आते हैं, जब कोई काम करने लगते हैं तो साथ ही जो इत्तेहादी है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और कोई वजारतें मांगने लग जाता है, कोई फ़ंड्स मांगने लग जाता है और जिसकी वजह से फिर काम नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो जलसा है 2 जुलाई का वो पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े जलसों में होगा और वो सिर्फ़ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आसपास के जो शहर हैं वही आएंगे, बल्कि जो बड़े इस्लामाबाद के अलावा जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जलसा ऐसे ही होगा जैसे इमरान खान लाहौर में बैठा है, कराची में बैठा है, मुल्तान में और फैसलाबाद में बैठा है, गुजरांवाला में बैठा है और वो वहाँ पर भी अलग जलसे किए जाएंगे और यहाँ पर जलसे अलग किए जाएंगे। इमरान खान का ये कहना था
کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں اپنی جو سیاسی زندگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت اپنی سیاسی زندگی کے اس مقام پہ ہوں جہاں مجھے اسٹرگل کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایسے برے حالات کبھی بھی پاکستان کے نہیں آئے تھے۔ یہ عمران خان کی طرف سے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور یہ واقعی چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنے کے حوالے سے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری انسانی حقوق کو عدالت میں ان پرسن طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سماعت کر رہے تھے، اور مختلف درخواستیں تھیں جو دائر کی گئی تھیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ بتائیں بلوچ طلبہ کے ساتھ میٹنگ کے باوجود ان کی شکایات کا ازالہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اب بلوچ طلبہ کے حوالے سے آپ کو حامد میر یا مریم نواز یا یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ جب مریم نواز بلوچ سٹوڈنٹس کے کیمپ میں جا پہنچی تھیں، اب وہ آپ کو اس وجہ سے نہیں کیونکہ اب یہ خود حکومت میں ہیں اور یہ بلوچ طلبہ کو صرف استعمال کرتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ کسی نے بلوچوں کا نام لے کے، کسی نے سرائکیوں کا نام لے کے، کسی نے پختونوں کا نام لے کے اپنی سیاست چمکائی ہے، ان لوگوں کے حقوق کے لیے ایکچول کچھ نہیں کیا۔ انکوائری کمیشن بننے کے باوجود ابھی تک کیوں اجلاس نہیں ہو سکا، یہ کہنا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ کا۔ حکومت کی جانب سے بلوچ طلبہ اور درخواست گزار کی شکایات کا ابھی تک ازالہ نہیں کیا گیا۔ کیوں بلوچ طلبہ محسوس نہ کریں کہ ان کی نسلی پروفائلنگ کی جا رہی ہے؟ یہاں بلوچ طلبہ کی درخواستیں آنے کے بعد حکومت نے اب تک کیا کیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت اجازت نہیں دے گی کہ کوئی ایک بلوچ طالب علم بھی یہ سوچے کہ اس کی شکایت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں کمیشن میں موجود ہیں، تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لگتا ہے بلوچ طلبہ کو سنجیدہ مسائل کا سامنا ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ تمام سیکیورٹی ایجنسیز کس کے متحد ہیں، جس پر انہوں نے کہا جی وہ وفاقی حکومت کے متحد ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایمان مزاری کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں آنے والے افسر کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ سے متعلق لکھا ابھی تک سیکرٹری دفاع نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری دفاع کو اپنے عہدیدار کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا، اور کیس کی مزید سماعت 5 جولائی تک ملتوی کی، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو سیکرٹری داخلہ ہیں اور سیکرٹری انسانی حقوق وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ خیرپور میں سندھ میں جو عملہ تھا، الیکشن کا عملہ، وہ پولنگ عملے کا سامان واپس جاتے ہوئے لوٹ لیا گیا ہے۔ خیرپور میں پولنگ سٹیشن سے ریکارڈ واپس لے جانے والے پولنگ عملے کا سامان لوٹا گیا ہے۔ کامیار امیدوار فیض محمد کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوسرے دن ڈکیٹی کیسے ہو گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہار گئی تھی۔ یہ جی ڈی اے کے امیدوار تھے جو جیتے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہار گئی تھی اس وجہ سے انہوں نے اپنے ڈکیٹوں کے ذریعے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ خیرپور کی یونین کونسل کنڈیاری کے مہر علی انڑ پولنگ سٹیشن عملے سے 8 مسلح ملزمان نے بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکس سمیت مکمل سامان لوٹ لیا۔ واقعے کا مقدمہ نامعلوم درج کیا گیا ہے۔ اس یونین کونسل سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے فیض محمد کامیاب ہوئے تھے۔ فیض محمد کا کہنا ہے کہ پولنگ عملہ اتوار کی شام مکمل سامان لے گیا تھا، تو اگلی شام ڈکیٹی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارا پیپلز پارٹی کا کیا دھرا ہے، اور پیپلز پارٹی صرف اور صرف ہمارے جو خلاف ہے، اور ان کو ہماری جو جیت ہے وہ نہیں ہضم ہو رہی، اور وہ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے لاڑکانہ میں 21 جون کے جلسے میں شرکت اور خطاب کے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ وزیر اعلیٰ ہیں، الیکشن کمیشن یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب عمران خان کو یہ بلایا جاتا تھا اور عمران خان جب بطور وزیر اعظم جاتے تھے تو الیکشن کمیشن کی جو کارروائیاں ہوتی تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں، پھر ان نوٹسوں کو چیلنج کیا جاتا تھا ہائی کورٹس میں، اور پھر ہائی کورٹ سے بڑی مشکل سے جا کے ریلیف ملتا تھا۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، ان کی اگر یہ نہیں پیش ہوتے، یا الیکشن کمیشن میں اتنی سخت ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، کیا الیکشن کمیشن ان کو نااہل قرار دے گا؟ دوسری طرف بلاول زرداری کو بھی 21 جون کا جو لاڑکانہ کا جلسہ تھا اس میں شرکت اور خطاب کی وجہ سے نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور ان کو طلب کیا گیا ہے 28 جون کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا ہے، اور 28 جون کو ہی 1 بجے الیکشن کمیشن لاڑکانہ میں خود پیش ہوں، یہ کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول زرداری کو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ الیکشن کمیشن اتنے جوگا ہے کہ یہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا، یا ان کو یہ جو انہوں نے طوفان بدتمیزی اٹھایا الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں، اور پھر یہ خود مختلف ضلعوں میں جا کے
خطابات بھی کرتے رہے، ایک وزیر خارجہ ہے اور ایک وزیر اعلیٰ سندھ ہے، اور وہاں جا کر مختلف اعلانات بھی کرتے رہے، تو پھر آپ خود بتا دیں کیا یہ بھی کوئی الیکشن ہوا؟ کیا یہ بھی کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو ہماری حکومتیں ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ اب خبر سارا دن چلتی رہی ہے کہ بلاول زرداری کو 28 جون کو طلب کیا ہے۔ اب 28 جون کل ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بلاول زرداری جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے، یا کیا الیکشن کمیشن ان کے خلاف ویسی کارروائی کرے گا جیسی کارروائی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کی، علی امین گنڈا پور کے خلاف کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کی، مراد سعید کو بلایا گیا، شاہ محمود قریشی کو بلایا گیا تھا، اور ان کی جو معذرت نامے تھے، باقاعدہ جرمانے ہوئے تھے 50 ہزار کے، اور ان کے جو معذرت نامہ بھیجا گیا تھا اس کو رد کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا واقعی یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یا الیکشن کمیشن اس معاملے پر کوئی سخت ایکشن لے گا، کوئی سنجیدہ ایکشن لے گا۔ قوم کے سامنے الیکشن کمیشن کا جو چہرہ ہے وہ دن بدن بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کل یہ پیش ہوتے ہیں، ان کا وکیل پیش ہوتا ہے، کیا جواب آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔